نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز سورہ انعام سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا۔ انعام اور انعام یہ دو الفاظ مستعمل ہیں۔ انعام کا معنی پرائز ہوا کرتا ہے اور انعام سے مراد جانور، بالخصوص چوپائے جانور۔ تو زبر اور زیر سے بہت فرق پڑ جایا کرتا ہے۔ مجھے انعام ملا اور مجھے انعام ملا، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ سورہ انعام ہے، اس میں چوپائے جانوروں کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کو انعام کا نام دیا گیا، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت اور مدنی صورت دونوں کے مزاج اور نیچر میں فرق ہے۔ اب تک جتنی بھی ہم نے تلاوت کی اس میں ساری مدنی صورتیں تھیں، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں خطاب یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، عیسائیوں کا ہے، مدینہ کے اصول ضوابط کا ہے، معاشرت کا ہے، ریاست کے احکام ہیں، جہاد کے معاملات ہیں۔ یہ سارے عنوانات اور یہ مضامین ہمیں مدنی صورتوں میں نظر آتے ہیں، جو ریاست مدینہ کے قیام کے بعد کے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں سے ایڈریس تھا وہ یہود و نصارہ تھے، تو ان کے تذکار ہمیں مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ جبکہ ہم اگر مکی دور اور مدنی صورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ان کا مزاج یہ نظر آتا ہے کہ خاص طور پر 3 عقائد کا تذکرہ ہمیں مکی صورتوں میں نظر آتا ہے۔ نمبر 1 توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ تقریباً مکی صورتوں میں ہمیں یہ حصے مشترک نظر آئے گا کہ وہاں توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کی بات کی جائے گی۔ چونکہ وہ ابتدائے اسلام ہے، دین کی جانب بلایا جا رہا ہے، تو یہی 3 بنیادی عقائد ہیں، اور انہی کی جانب مختلف انداز میں، کبھی تلقین کے انداز میں، کبھی ترغیب کے انداز میں، کبھی تقریر کے انداز میں، کبھی ترہیب کے انداز میں بات گھوم پھر کر انہی تینوں عقائد کے ارد گرد رہتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چوپائے جانوروں کا تذکرہ ہے، تو اس سورہ کو سورہ انعام کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد مشرکین کے چند غلط عقائد کی تردید ہے۔ اب تک ہم جن کے عقیدے پڑھ رہے تھے وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، نصرانی تھے۔ اب ڈائریکٹ مشرکین پر آ گئے ہیں۔ مکہ کے لوگوں سے کلام ہے، یہ آیات وہیں نازل ہوئیں، تو اب ان کے عقائد کا رد کیا جا رہا ہے۔ اور ان کے عقائد کو جب رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے تو تقریر اور تلقین، یہ 2 انداز اور اسلوب بلاغت کے اختیار کیے گئے۔ تقریر کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جائے کہ اس کا انکار کسی عقل سلیم رکھنے والے کے بس میں نہ ہو۔ یعنی بالکل واضح ایک ایسا یوں سمجھیے کہ یونیورسل ٹروتھ کے ساتھ ایک بات سامنے آ جائے اور پھر اس کا انکار ممکن نہ ہو صاحب عقل کے لیے، تو اس کو اسلوب تقریر کہا جاتا ہے، کہ وہاں دلائل نہیں دیے جاتے، بس سامنے ایک بات رکھ دی جاتی ہے، ہر صاحب عقل اسے قبول کرے گا ہی۔ تو یہ انداز اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا، جس میں دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان اور اس میں موجود سارے انوار و تجلیات رب ذوالجلال اس کا خالق ہے، اس کی بات کی گئی ہے۔ مخلوق پر رب ذوالجلال کے غلبے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو کچھ انسان کے ظاہر میں ہے، جو کچھ اس کے باطن میں ہے، تمام کا عالم اور اس عالم کا عالم، چونکہ یہ ہمارا باطن بھی ایک عالم ہے، ہمارا ظاہر بھی ایک عالم ہے، اور پھر ان تمام عالم کا جو عالم ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جناب بنانے والا اپنی تخلیق کا علم نہیں رکھتا، یہ ممکن نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بنانے والا اور تخلیق کار رب ذوالجلال ہے، تو اس سے بڑھ کر جاننے والا کوئی اور نہیں، تو وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر تلقین کا انداز بھی اختیار ہوا کہ ایسے دلائل کے جو معجزات کی صورت میں بیان کیے گئے، دکھائے گئے۔ کسی کی عقل نے چاہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں اسے اسلام کو حق اور سچ تسلیم کر لوں گا، تو پھر اس موقع پر تلقین کا انداز، یعنی
اس تقریر کو یقین کے مرتبے پر پہنچانے کے اسلوب کو بھی اختیار کیا گیا۔ چند سوالات کا تذکرہ ہے جو مشرکین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ پہلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ مشرکین بھی یہ جانتے تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے بنانے والا تو کوئی ہے، نفس الوہیت کو تو مانتے ہیں، یعنی تخلیق کرنے والا کوئی ہے، اسی کو مانتے ہیں یا کسی اور کو، لیکن نفس خدائی کو اور الوہیت کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے تو پھر وہ اپنی کج فہمی کی وجہ سے زبان سے اعتراف نہیں کر پاتے، جبکہ دل ان کا کہتا ہے کہ بنانے والا کوئی ہے۔ تو اب جب کوئی جواب نہیں دیتے تو اللہ رب العزت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں جواب دلواتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ سب سے بڑھ کر گواہ کون ہے، سب سے بڑھ کر شہادت کس کی ہے، سب سے زیادہ تم کو جاننے والا کون ہے؟ وہ جانتے تھے کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہی ہمیں سب کچھ جانتا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی زبان سے اس کا اعتراف نہیں کرتے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی قرآن کے انداز میں جواب دیتے ہیں، اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان شاہد ہے اور گواہ ہے۔ تو یہ سارے پہلو ہمیں یہاں نظر آئے۔ توحید اور رسالت کہ جب عقیدے کو بیان کیا گیا تو منکرین کی عادت تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے تو یہ اس سے اعراض کرتے، اس کو ماننے سے انکار کرتے، اپنی کٹ حجتی کے طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ اگر ہدایت رب ذوالجلال نے ہمیں دینی ہی تھی تو پھر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا، ہم ہی میں سے انسان کیوں آ گیا۔ یہ گویا کہ ان کا خبث باطن کا اظہار تھا کہ حقیقت کو جاننے اور ماننے کے باوجود اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ پھر اس کے بعد اسی رسالت کو دیگر مضامین کے اور اسلوب کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو شروع فرمایا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت خلیل شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں ایک روشن مینار کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نور ہدایت کی جانب بلایا، اللہ کی وحدانیت کی جانب بلایا، اور اس کے مختلف مظاہر جناب ابراہیم سے واضح ہوئے اور اس کا ورود ہوا۔ آگے جب ہم سورۃ الانبیاء اور سورہ ابراہیم کی تلاوت کریں گے تو وہاں تفصیل کے ساتھ ان واقعات کا تذکرہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بت خانے کے سارے خداؤں کو جناب ابراہیم نے زمین بوس کر دیا تھا۔ سورج کو پرستش کرنے والوں کا رد بھی آپ نے عقلی طور پر دیا، چاند کی پرستش اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا رد بھی رب ذوالجلال کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی بنیاد پر دیا۔ یہ ساری تفصیل آج کی صورت میں موجود ہے۔ اور پھر چونکہ جتنے نبی اور رسول آئے ہیں سب نبیوں اور رسولوں کی تبلیغ میں دو چیزیں مشترک نظر آتی ہیں، یونیفارم نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ سب نے ایک رب کی جانب بلایا، یعنی دعوت توحید ہر نبی نے دی، رد شرک یہ بھی ہر رب نے کیا۔ سب نے یہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ اس کی وحدانیت ہو گئی، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ رد شرک ہو گیا۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس دعوت توحید اور رد شرک کا تذکرہ شروع کیا اور عقلی دلائل کو دیتے دیتے پھر آگے رب ذوالجلال نے ان انبیاء کا بالخصوص تذکرہ فرمایا کہ جو اس وحدانیت کے پرچار میں پیش رہے، اور 18 انبیاء کا نام رب ذوالجلال نے ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں جن کا نام قرآن میں مذکور نہیں بھی، ان سب پر بھی ہم ایمان لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل کرنے کے بعد مومن اور کافر میں ایک فرق قرآن نے بیان کیا ہے، اور کافر کا بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب مومن ایک رب ذوالجلال کی قدرت کو دیکھتا ہے تو اسے ہر مرحلے پر اور ہر مقام پر اپنے رب کی تخلیق اور اس کی صنائیت کا مظہر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں مفسر نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جو دیکھنا ہوتا ہے وہ اصلاً آنکھ کا دیکھنا نہیں ہوتا، دیکھنا وہ ہوتا ہے کہ جو تصور قلب میں موجود ہے اس کے مطابق ہی کوئی چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ ورنہ ہم بھی یہ جو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے افراد بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار اور یہ پنکھے سب ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھنے کا معیار اور دیکھنے کی جو صلاحیت اور اس کا جو نقطہ نظر ہے
وہ مختلف ہوتا ہے۔ بازار میں جانے والا فرد اور بازار میں جانے والے افراد، ان دونوں کی جو افکار اور ان کی جو سوچیں ہوں گی وہ بھی یکسر مختلف ہوں گی۔ ایک اس نیت سے جائے گا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے مال بیچو اور کمائی لے کر واپس آنا ہے۔ کاروبار کرنے دوسرا فرد بھی گیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بکے نہ بکے، میں نے استحصال کسی کا نہیں کرنا اور جو بھی لے کر آؤں گا وہ حلال لے کر آؤں گا۔ تو فرمایا کہ دیکھنا تو ہر ایک کا ہے، لیکن فرق اس سوچ اور اس فکر کا ہے کہ جو قلب میں پختہ ہوتی ہے۔ تو یہاں کافر اور مومن کے حوالے سے ذکر کیا، جو کافر ہے وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی رب کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے مادیت پر پرکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن مومن جو ہے جب رب ذوالجلال کی اس تخلیق کی جانب نظر کرتا ہے تو پھر اس کی زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ مولا تو نے کیا شان تخلیق کی ہے کہ تیرے جیسا خلاق کوئی نہیں اور تیرے جیسا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ایک مثال بڑی خوبصورت دی گئی۔ مثال کیا ہے؟ مثال یہ دی گئی کہ ایک پھل ہے، اس کی ابتدا ہے اور اس پھل کی انتہا ہے۔ اس پھل کی ابتدا اور اس کی انتہا کو دیکھنے کے بعد مومن کیا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ وہی پھل ہے، اس کے رنگ اور خوشبو پر ایک مومن جو ہے غور اور فکر کرتا ہے۔ وہ پھل چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، مومن اس پر بھی غور اور فکر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کبھی کھٹا ہوتا ہے اور پھر ایک کیفیت میں آتا ہے کہ وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ اس ایک حال سے دوسرے حال کی جانب منتقلی کو بھی مومن دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ابتدا میں وہ کڑوا اور نمکین ہے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے وہ پکتا چلا جاتا ہے اور اس کی مٹھاس میں لذت آتی جاتی ہے۔ مومن جب ایمانی نظر سے اسے دیکھتا ہے، غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ مولا یہ تیری ہی تخلیق ہے۔ تو یہ ذکر فرمایا کہ جتنے بھی مظاہر ہمیں قدرت کے نظر آتے ہیں، ان تمام مظاہر میں جو غور و فکر ہے وہ ان قدرت کے مظاہر تک پہنچنا نہیں بلکہ ان کے سانے تک پہنچنا ہے۔ یہ قدرت کے مظاہر ہماری منزل نہیں ہے، سائنس کی منزل یہ مظاہر ہے۔ سائنس کی منزل یہ ہے کہ سورج کتنا بڑا ہے، اس کی حدت کتنی ہے، اس کا ٹیمپریچر کیا ہے۔ اور مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف اتنا معلوم ہے، اس میں جتنی بھی شانیں ہیں، اس سورج کو جتنی بھی عظمتیں اور عفتیں حاصل ہیں، اس کی عظمتوں کے پیچھے ایک اور عظیم ہے جس نے اسے عظمتیں عطا کی۔ تو یہ ساری قدرت کے مظاہر پر نظر اس حقیقی اور واحد رب کو پہچاننے کے لیے، اور یہی آج کی گفتگو اور آج کی تلاوت کا گویا کہ سمجھے کہ جملہ اللہ رب العزت نے فلسفہ ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے جو زمین سے اگنے والے نباتات ہیں، یعنی جو پھل ہیں، جو پھول ہیں، ان کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا کہ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب یہ پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں کہ جو ایمان لا کر پھر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا زاویہ نظر مختلف اور جدا ہوتا ہے۔ پھر جب 8ویں پارے کا آغاز ہے تو 8ویں پارے کی ابتدا میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حصی معجزات کے حوالے سے ہی بات کی گئی کہ یہ مشرکین بار بار آپ سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں وہ معجزہ دکھایا جائے، فلاں طرح کے سب معجزہ دکھائیں، ہمیں یہ معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ قبروں میں سے مردوں کو بھی نکال کر ان کے سامنے زندہ کر دیں تو یہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں، یہ آپ سے صرف اور صرف تباہ آزمائی کرتے ہیں اور آپ سے ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے، مشقت برداشت فرماتے تھے، دشمنوں کی جانب سے اپوزیشن ہوتی تھی، برا بھلا بھی کہا جاتا تھا، معاذ اللہ ساحر، کاہن، مجنوں، پاگل، دیوانہ، نہ جانے کیا کیا کہا جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب انور پر رنج کے آثار جب غالب ہوتے تو رب ذوالجلال پھر انہیں تسلی عطا فرماتا، اور تسلی کیا دیتا؟ فرماتا کہ کوئی بات نہیں محبوب، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، نہ مانے، آپ سے پہلے بھی قوموں کا یہی رید اور یہی طریقہ رہا، لیکن ہم نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ یعنی ظلمت زیادہ تھی، ہدایت کم تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت پر غور فرماتے تھے کہ سب ایمان لے کر آ جائیں۔ اور پھر اس ظلمت کے افراد کے فلسفے کی جانب جب ایک عام انسان کا تصور جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا اندھیرا اور اتنی ظلمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرما کر گویا کہ ساری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر حق ایک فرد کے پاس بھی رہے تو وہ حق ہی ہوتا ہے،
اور اگر سارا کا سارا کفر ہو جائے تو وہ کفر ہی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی کفر بھی سچ ہو جائے۔ فرمایا یہ واضح اور ظاہر ہے، جاء الحق وزہق الباطل کا جو اعلان 15ویں پارے میں کیا گیا، اسی کا ایک اسلوب اور ایک انداز یہاں بیان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر دوسرے رکوع میں مومن کی مثال اور کافر کی مثال ذکر کی گئی، اور کہا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے دیکھنے کا نور عطا کیا ہے، بصارت عطا کی ہے۔ کافر کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے، دیکھتا ہے لیکن اس میں نظر نہیں آتا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور بن کر تشریف لائے۔ حضور کا چہرہ ایسا ہے کہ جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس چہرے کو صدیق اکبر نے دیکھا تو ان کی کیفیت مختلف ہے، اور اسی چہرے کو ابو جہل نے دیکھا ہے، اس کی کیفیت مختلف ہے۔ فرمائیں یہ دیکھنے اور بصارت میں فرق ہے کہ جس کی بصارت میں ایمان کا نور ہم نے رکھ دیا ہے پھر وہ ابو بکر بنتا ہے، ورنہ دیکھنے والے تو اور بھی ہیں لیکن ان کی آنکھوں پر پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن دل چونکہ اندھے اور کالے ہیں تو ان کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے، اور وہ تمہیں چلتے پھرتے مردہ ہی کی کیفیت میں نظر آئیں گے۔ عورت کا تذکرہ ایک دفعہ پھر بیان کیا گیا۔ عورت پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اپنی زبان و عمل سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب۔ ہم جانتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ اسے عورت ذات کو جن سے انسان سے ماننے سے انکاری تھی، انسان ہی ماننے سے انکاری تھے کہ جناب یہ عورت انسان نہیں ہے، انسان صرف مرد ہے اور اسے مرد کی راحت کے لیے بنایا گیا، لیکن یہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے۔ ایک فلسفہ وہ بھی چلا۔ پھر یہ فلسفہ تھوڑا سا کمزور ہوا تو کم از کم انسان ضرور مانا، لیکن اسے جو ہے نحوست کا علم بردار سمجھا گیا، ایک سمبل کے طور پر رکھا گیا کہ جہاں تمہیں یہ عورت نظر آئے گی کہ سمجھ لو کہ اب تمہارا خسارہ اور تمہارے گھاٹے کا سودا شروع ہو گیا۔ اس لیے بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زبان یا قول کے ذریعے سے نہیں بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ بیٹی سے پیار کیسے ہوتا ہے، اور پھر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے سامنے اپنی مثال رکھ دی۔ میری بیٹی فاطمہ ہے، میں مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کر کے تمہیں بتاؤں گا بیٹی ہوتی کیا ہے، اس کی شان کیا ہے اور عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اور توصیف کو دیکھیے، اور پھر اگر ہم اپنی ماؤں ازواج مطہرات اور امہات المومنین کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتی ہیں کہ بیوی کو گھر میں لونڈی کی سی حیثیت حاصل ہوتی ہے، لیکن کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج کو اور اپنی ان مبارک حبالہ عقد میں آنے والی ہستیوں کو فیضان عطا کیا تو اگر دروازے کا ایک پاٹ کھلا ہے اور حضور سامنے کھڑے ہیں تو سیدہ عائشہ آپ کے کندھے پر اپنی جو ہے وہ جو تھوڑی ہے وہ رکھ کر مسجد کے احوال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ انداز بھی اگر دیکھنا ہے تو پھر ایسے ہی دیکھے جاتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بتایا کہ عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کتنا حوصلہ افزا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدہ عائشہ سے اس بات کو ذکر فرمایا کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو میں جان لیا کرتا ہوں، جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تو تب بھی میں جان لیا کرتا ہوں۔ تو آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ ایسا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مجھ سے خفا ہوتی ہیں اور کوئی قسم آپ کھاتی ہیں تو پھر میرے رب کی قسم نہیں کھاتی ہیں، مجھے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ جو ہے دلجوئی کر کے آپ کو منا لیا کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون کون سے انداز ان عورتوں کے حقوق کے بیان فرمائے، اگر اس کی تفصیل کی جائے تو وہ بہت طویل تفصیل ہوگی۔ مشرکین چوپاؤں کے حوالے سے انہوں نے چند تقسیمات کر رکھی تھی۔ چوپایا جانور اسے کہا جاتا ہے جو 4 پاؤں پر چلتا ہے اور نارملی جس سے دودھ اور جس کا گوشت کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے ان چوپایوں کی تفریق کر رکھی ہے، بعض وہ تھے کہ جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ جانور تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے لات، منات، عزا، اصاف، نائلہ دیگر خداؤں کے نام پر بلی چڑھاتے تھے باطل خداؤں کے سامنے۔ تو ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اب حماقتیں دیکھیے۔ ایک حماقت ان کی تو یہ تھی کہ جناب عورت کو منحوس تصور کر رہے ہیں،
اللہ رب العزت نے ان کی اس حماقت ہے اسے رد فرمایا، چوپایوں کی تقسیم ہے اس حماقت کو رد فرمایا. اور پھر اس کے بعد تیسری حماقت ان کی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ چوپائے کے پیٹ سے، یعنی اس جانور کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا، وہ زندہ ہوتا تو وہ مرد کے لیے حلال تھا، زندہ ہوتا تھا مرد کے لیے حلال تھا، عورت کے لیے حرام. اور اگر مردہ پیدا ہوتا، عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے بھی حلال ہے. یعنی چھوڑتے اس مردار میں بھی اپنا حصہ نہیں تھے، لیکن جہاں اس کا اپنا فائدہ ہے مرد کا تو وہ کہتے تھے عورت کو اس میں سے کچھ نہیں ملنے والا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنی تفریق کرنے والے وراثت کی باتیں کہاں سے کریں گے؟ وراثت کا اصول اور ضابطہ تو ہمارے دین نے دیا ہے. آج کی ماں بہن اور بیٹی کیوں نہیں سمجھتی کہ تمہیں تو مردار جانوروں کے ساتھ حصہ دینے پر تو یہ مرد آمادہ اور تیار تھا، اس جانور کے پیٹ سے نکلنے والے جانور کے حصے میں تمہیں شریک نہیں کرتا تھا، مال میں تمہیں کہاں سے کرتا. لیکن دین آیا تو اس دین نے وہ شان عطا کی کہ اگر بھائی مرے گا تو تب بھی بہن کو مل رہا ہوگا، اگر جو ہے وہ باپ دنیا سے جا رہا ہے تب بھی جو ہے وہ بیٹی کو مل رہا ہے، اگر شوہر دنیا سے جا رہا ہے تو تب بھی بیوی کو مل رہا ہے. کہتے ہیں نصف حصہ ہے، اگر یوں گننے لگے تو مرد سے زیادہ میسر آتا ہے. یہ رب ذوالجلال کی تقسیم ہے. اس پر کبھی کسی موقع پر اپنے جو ماہانہ دروس ہیں اس پر گفتگو کریں گے. 10 وصیتوں کا تذکرہ ہے، اور یہ 10 وصیتیں وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ساری آسمانی شریعتیں اس پر متفق ہیں. بالکل اختصار کے ساتھ میں گنوا دیتا ہوں. پہلی وصیت، اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. نمبر 2، والدین کے ساتھ صرف اور صرف حسن سلوک ہے، کسی طرح بھی ان کے حکم عدولی کی اجازت نہیں ہے. نمبر 3، اولاد کو فقر کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے قتل کرنا کسی شریعت میں جائز نہیں رہا. چوتھا یہ کہ ہر قسم کی فواحش اور برائی سے، بے حیائی سے بچا جائے گا. ہر شریعت یہ پیغام دیتی رہی. انسان کو ناحق قتل کرنا ہر شریعت میں حرام رہا اور بدترین گناہ رہا. یتیم کے مال میں ناجائز تصرف ہر شریعت میں ناجائز اور حرام رہا. ناپ تول میں کمی کی مذمت ہر شریعت نے کی ہے. سارے انسانوں کے درمیان عدل کو قائم کرنا یہ ہر شریعت میں قائم رہا. اللہ کے عہد کو، یعنی رب کی عبادات کے معاملے میں اور اس کو ایک ماننے کے اعتبار سے اس کے وعدے کو پورا کرنا ہر شریعت میں رہا. اور صراط مستقیم کی اتباع ہر شریعت لانے والے نبی اور رسول نے اس پیغام کو عطا فرمایا. یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے اخلاص کی جانب ذکر فرمایا اور جناب ابراہیم کی وہ خوبصورت کلمات، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی خالص اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو اس اخلاص کا خوبصورت پیغام دیا. اور پھر اس کے بعد دیکھیے رب نے اپنی شان کیا ذکر فرمائی. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم میری بارگاہ کی ایک نیکی کرو، میں رب ہو کر تمہیں اس پر 10 کا اجر عطا کروں گا. تم نیکی کا ارادہ کرو گے، ہم تمہیں اس ارادے پر بھی اجر عطا کریں. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، لیکن اگر تم کوئی گناہ کرو گے تو ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، ایک گناہ پر ایک ہی لکھیں گے، لیکن جب نیکی ایک کرو گے تو اس پر ہم 10 عطا کریں گے. یہاں مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے، رب کا عدل نہ مانگو، رب کا فضل مانگو. عدل تو یہ ہے کہ وہ ایک پر ایک ہی دے، ایک نیکی پر ایک گناہ پر ایک، عدل یہ ہے. لیکن فضل کیا ہے؟ نیکی پر 10 اور گناہ پر ایک ہی. یہی فضل ہے جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہم بخشے جائیں گے. یہ روایت ذرا سماعت فرمائیں. ایک نیکوکار اور متقی پرہیزگار شخص کا حساب ہوگا، اور اس حساب میں اس کے نامہ اعمال کی جو نیکیاں ہیں وہ بھاری ہوں گی، زیادہ ہوں گی. فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، مولا نیکیاں زیادہ ہیں، اسے جنت میں لے جائیں. رب ذوالجلال فرمائے گا اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. وہ نیک شخص کہے گا مولا آج بھی تیرا فضل، زندگی بھر جو عبادت لے کر آیا ہوں، اگر اس عبادت کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا رہا، آج بھی تیرا ہی فضل ہے، تو پھر نیکیاں کس کام کی؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم کا چکر لگواؤ دروازے سے، اور جہاں جہاں یہ پانی مانگتا رہے اسے پانی دیتے رہنا اور اس کی کچھ کچھ نیکیاں لیتے رہنا. اسے جہنم کا چکر لگوایا جاتا ہے، جہاں جہاں اسے پیاس لگتی ہے کچھ نیکیاں لے کر پانی دے دیا جاتا ہے. چکر لگا کر واپس پہنچے، پوچھا کہ ہاں اب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے. جب تولا گیا تو اب نیکیاں کم ہو چکی ہیں، وہ تو پانی کے بدلے جا چکی ہیں. فرمایا اب تجھے جنت میں کون داخل کرے گا؟ تو وہ بندہ پھر اقرار کرے گا مولا کل بھی تیرا فضل تھا کہ تو نے نیکی کی توفیق دی،
آج بھی تیرا فضل ہے کہ نیکی کو قبول کر کے اسی فضل سے مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اس لیے رب سے عدل نہیں، اس کے فضل کو مانگیں، اس کے فضل کو تلاش کریں، یقیناً رب ذوالجلال سب سے زیادہ فضل، کرم اور رحم کرنے والا ہے۔